السلام علیکم، میں ہوں اطہر کاظمی۔ آج سینٹ سے بھی پیکا قانون میں ترمیم منظور کر لی گئی۔ اس سے پہلے قومی اسمبلی سے پہلے یہ ترمیم منظور کی جا چکی ہے۔ صدر مملکت کو اب یہ قانون بھیجا جائے گا اور اگر انہوں نے بھی اس پہ دستخط کر دیے تو یہ قانون حتمی شکل اختیار کر لے گا اور اس کے بعد پھر میڈیا ہوگا، پھر صحافی ہوں گے اور حکومت ہوگی۔ لیکن انفارچونیٹلی اس وقت ان لوگوں کی حکومت ہے جو ماضی میں پیکا قوانین کے حوالے سے ایک بڑا مختلف قسم کا موقف رکھتے تھے۔ ماضی میں یہ کیا کہتے تھے ہمارے حکمران دوست کہ جب آپ میڈیا کا گلا گھونٹتے ہیں تو آپ پاکستان کا گلا گھونٹتے ہیں اور ریگولیشن پہ بھی بالکل یقین نہیں رکھتے۔ شہباز شریف صاحب کو بھی آپ نے سنا، بلاول صاحب کو بھی آپ نے سنا، اور اب انہی لوگوں کی حکومت ہے، یہی حکمران ہیں۔ اور آج جس قسم کا قانون انہوں نے پاس کیا، تمام صحافتی تنظیمیں اس کی مخالفت کر رہی ہیں، احتجاج کر رہی ہیں، لیکن کوئی ریگارڈ نہیں ہے، کوئی کنسلٹیشن نہیں ہے، کوئی بات چیت نہیں ہو رہی، جسے آپ کہتے ہیں بزور بازو قانون کو منظور کروا لیا گیا۔ آج کے پروگرام میں اس پہ بھی گفتگو کریں گے۔ تحریک انصاف اور حکومت کے درمیان کیا مذاکرات آگے اب مزید چلیں گے یا پھر تحریک انصاف کوئی بڑا احتجاج کرنا چاہتی ہے؟ نئے لوگوں کو سامنے لایا جا رہا ہے۔ جنید اکبر صاحب آ گئے ہیں، خیبر پختونخوا میں، پنجاب میں تبدیلیاں، اسلام آباد میں تبدیلیاں، آخر تحریک انصاف کیا پلان کر رہی ہے؟ اس پہ بھی گفتگو کریں گے۔ اوورآل ملک کی سیاست کس طرف جا رہی ہے اس پہ بھی بات کریں گے۔ آج اس وقت ہمیں اسٹوڈیو میں جوائن کر رہے ہیں رانا صاحب، حکومتی نمائندے۔ سر بہت بہت شکریہ، تھینک یو سو مچ آپ کا۔ علی بخاری صاحب، پاکستان تحریک انصاف سے تعلق ہے، سر آپ کا بھی شکریہ۔ اور خرم حمید روکڑی صاحب، رہنما استحکام پاکستان پارٹی، سر آپ کا بھی شکریہ۔ رانا صاحب ذرا میں آپ سے شروع کرنا چاہوں گا، کیا ضرورت تھی اس قانون کو اس طریقے سے پاس کرنے کی؟ کہا جا رہا ہے کہ جی صحافی بھی اس سے متاثر نہیں ہوں گے، لیکن ہر کوئی اس پہ احتجاج کر رہا ہے، تمام صحافتی تنظیمیں، ایک بھی صحافتی تنظیم ایسی نہیں ہے جو کہے کہ جی حکومت ٹھیک کر رہی ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیں، آزادی جو پریس فریڈم ہے اس کے خلاف یہ قانون نہیں ہے، اور ایک جو فریڈم آف ایکسپریشن ہوتا ہے اس کے خلاف بھی نہیں ہے، یہ فنڈامنٹل رائٹس ہیں۔ لیکن جب آپ فریڈم آف ایکسپریشن کی بات کرتے ہیں تو اس کے اندر جو فیک نیوز ہوتی ہے، جو سوشل میڈیا کا جو آرکیٹیکچر اتنی تیزی سے تیز ہو رہا ہے، وہاں چند لوگ نہیں، ہزاروں نہیں، لاکھوں لوگوں کو ڈیلی کمپلینٹس ہوتی ہیں، اور اس کا فورم جو تھا وہ ریلیف کا وہ سائبر کرائم ہوتا تھا۔ تو سوشل میڈیا کو ایک ڈھانچے میں لے کے آنا، دھارے میں لے کے آنا، ایک ریگولیٹری باڈی بنانا اور اس کو ریگولیٹ کرنا، یہ دنیا بھر میں ہو رہا ہے۔ تو یہ کوئی پی ٹی آئی ورسز پی ایم ایل این نہیں ہے، یہ کوئی گورنمنٹ ورسز جرنلسٹ نہیں ہے، یہ سوشل میڈیا کو ایک ریگولیٹ کرنا، اور وہ بھی دیکھیں قانون کے تحت ریگولیٹ کرنا۔ اب یہ ازمپشن کہ جو آوازیں آپ کو پسند نہیں ہیں اس کو روکنا، حکومت کسی کی بھی ہو۔ یہ ایشو پیکا کا ماضی میں نے آپ کو ابھی بیانات سنائے، آپ کے وزیر اعظم صاحب، آپ کی وزیر اعلیٰ صاحبہ بلاول صاحب، وہ کیا کہہ رہے ہیں کہ یہ پیکا کا قانون ہونا ہی نہیں چاہیے۔ آج آپ لوگ کس طرف کھڑے ہیں؟ کیونکہ آپ لوگ حکومت میں ہیں، کل کسی اور کی حکومت آئے گی تو وہ آپ کی طرح کے یہاں پہ دفاع کرے گا۔ لیکن جو قانون کی جو نیت ہے وہ صاف ہے، اس کے اندر کوئی ایسا نہیں ہے کہ ہم نے تنقید کو روکنا ہے۔ خراب تھی جب یہ لوگ کر رہے تھے۔ دیکھیں، یہاں تو جو خان صاحب ہیں ان کو پریڈیٹر آف پریس فریڈم انڈیکس کا لقب ملا تھا، ہی گاٹ دس ٹائٹل، ہی از ون آف دا اونلی فیو پریمیئرز جن کو یہ پریس فریڈم پریڈیٹر کا جو ہے لقب ملا، اور وہاں جو معاملات ہوئے۔ لیکن دیکھیں، بات یہ کہ اگر یہ قانون مس یوز ہوتا ہے تو مجھے بھی آواز اٹھانی چاہیے، آپ کو بھی اٹھانی چاہیے۔ دیکھیں، قانون کوئی بھی مس یوز نہیں ہونا چاہیے۔ میں یہ کہتا ہوں، ویسے آپ کے دور میں تو یہ اچھی بات ہوئی کہ قانون کوئی بھی مس یوز نہیں ہوا، یہ بڑا مسئلہ ٹھیک رہا ہے ویسے اس دور میں۔ نہیں، دیکھیں، بات یہ کہ میں نے تو سنجیدہ بات کی، مجھے پتہ ہے۔ دیکھیں، ایف آئی آریں کٹ جاتی ہیں، غلط نہیں ہونی چاہیے، یہ چیزیں ایک یہاں ہمارے سیاسی کلچر میں ہم نے اس کو صاف کرنا ہے۔ لیکن بات یہ کہ یہ جو قانون بنا ہے یہ وقت کی ضرورت ہے۔ سوشل میڈیا بالکل بھی ریگولیٹ نہیں ہو رہا تھا، کوئی کسی کی عزت اچھالے، جس طرح مرضی کی مس انفارمیشن ہو، کوئی فورم نہیں اویلیبل تھا کہ جہاں آپ کو کوئی آپ کمپلینٹ کر سکیں، کوئی ریلیف کر سکے۔ ڈیفیمیشن لاز تھے، لیکن وہ جہاں ڈیجیٹل میڈیا کے لیے تھے، پرنٹ میڈیا کے لیے تھے، سوشل میڈیا کے لیے نہیں تھے موجود اس طریقے سے۔ اب دیکھیں نا، فوجداری اس میں آپ نے ڈال دی ہے نکات، اب لوگوں کو چھاپے مارے جائیں گے، گرفتار کیا جائے گا۔ میں ذرا علی بخاری صاحب کو بھی شامل کرنا چاہتا ہوں۔ علی بخاری صاحب، آپ تحریک انصاف کی حکومت میں پیمرا میں آپ کی بڑی امپورٹنٹ ذمہ داری تھی، کونسل آف کمپلینٹس کے آپ چیئر پرسن تھے، اور اس وقت میڈیا کے جو مسائل آتے تھے وہ آپ سنتے تھے، اور اس وقت پیکا کے قوانین میں آپ لوگ بھی تبدیلی کرنا چاہتے تھے، ایک وہ میڈیا ریگولیٹری کوئی اتھارٹی بھی لانا چاہتے تھے۔ آج آپ ہمارے ساتھ کھڑے ہیں، کل آپ کی دوبارہ حکومت آئے گی تو دوبارہ وہی والے علی بخاری صاحب ہوں گے، وہی میڈیا ہوگا، اور وہی آپ کا جو ہے نا وہ جمہوری ڈنڈا ہوگا کہ جناب سیدھے ہو جائے سارے میڈیا والے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شاہ صاحب بہت شکریہ جی۔ دیکھیں، اس میں دو چیزیں آپ نے مکس اپ کر دی ہیں جی، اس طرح نہیں ہے شاہ صاحب۔ بات یہ ہے کہ when I was the chairperson of پیمرا COC تو ہمارے پاس کمپلینٹس آتی تھی، اور اس کے بعد اس کے اوپر جو ہے جو کونسل آف کمپلینٹ رولز تھے
2010 اور جو پیمرا لاس تھے, جو ایکٹ بنا, آرڈیننس کے بعد ایکٹ ہوا 2007 سے آگے, پھر اس میں امینڈمنٹس آئیں 15 میں, اس کے تحت کیے جاتے تھے. اور اس کے اگینسٹ جو اپیلیٹ فورم تھا دیٹ واز ہائی کورٹ. سو وہ ایک پرائیویٹ بندے کو اگر آپ کے خلاف کوئی کمپلینٹ کرنی ہے تو وہاں پر آتے تھے, ایک پروسیجر موجود تھا, ایک ایکٹ آف پارلیمنٹ موجود تھا, اور اس کے اگینسٹ اپیلیٹ فورم موجود تھے. تو وہ تو ایک ریگولر ہیئرنگ کی چیز ہوتی تھی, آپ نے اس کے اندر آرڈرز کرنے. وہ تو پیمرا کی حد تک تھا نا, جو پیکا کے قوانین میں آپ لوگ تبدیلیاں کر رہے تھے, جو شہباز شریف وغیرہ جو احتجاج کر رہے تھے, وہ بھی آپ کی حکومت کر رہی تھی. وہ صرف سیکشن 20 کی حد تک تھے, اور اس کے اندر وہ چیزیں بالکل شامل نہیں تھی جو آج ایکٹ کے اندر آئیں. اگر آپ اس کا دیباچہ پڑھیں تو اس کے اندر تو کل اسی پروگرام میں ایک پروگرام میں کل بیٹھا تھا, تو میں نے ان سے پوچھا جی مجھے تو اس کے پاس ہونے کے بعد یہ سمجھ نہیں آ رہی کہ آپ مجھ سے کوسچن کیا کریں گے. اگر سارے کے سارے کانسٹیٹیوشنل باڈیز جتنے بھی ہیں, کانسٹیٹیوشنل باڈیز میں بیٹھے ہوئے لوگ جو ہیں ان پہ آپ کو کوسچن ہی نہیں کر سکتے, تو کل تو آپ مجھ سے یہ بھی نہیں پوچھ سکتے کہ بھائی فارم 45 اور فارم 47 میں ڈفرینس کیا ہے, آپ کا کانسٹیٹیوشنل پٹیشنز کہاں پہنچی, آپ کی الیکشن ٹریبونلز کی پٹیشنز کہاں پہنچی, کوئی کوسچن نہیں کر سکتے آپ. سو میننگ بھائی آپ نے بیسک لا جو ہے, جو آپ کا کنٹری کا فنڈامنٹل قانون ہے, وچ از آپ کا کانسٹیٹیوشن آف 1973 ہے, آپ نے اس کے پیرالل ایک اور قانون بنا دیا, کیونکہ وہ آرٹیکل 15-16 آپ کو کہتا ہے فریڈم آف اسپیچ, فریڈم آف ایسوسیشن, آپ کی ہر طرح کی آزادی, جو اس کے بعد ختم ہو جائے گی. اور اگر آپ اس کو چیلنج کریں گے تو کانسٹیٹیوشن کورٹ میں جائے گا, کیونکہ 26 امینڈمنٹ آپ لے کر آ چکے ہیں. آپ وجہ فرما رہے ہیں, پر ایشو یہ ہے کہ جب آپ لوگ حکومت میں ہوتے ہیں تب آپ لوگ اتنی اچھی باتیں آپ کو اس وقت یاد نہیں آتی. جو ابھی رانا صاحب نے پڑھ کے سنایا کہ خان صاحب کے حوالے سے عالمی سطح پہ کیا کہا جا رہا تھا کہ یہ پریس کے اوپر جبر کرنے والا آدمی ہے, تو آپ کی حکومت میں ہوتا رہا نا وہ سب کچھ. پریس پہ جبر, یا میڈیا پہ, سوشل میڈیا پہ, یا آپ کے پرنٹ میڈیا پہ, یا آپ کے الیکٹرانک میڈیا پہ جبر, اس کو کہتے ہیں کہ جب عمران خان صاحب کا نام آپ نہیں لے سکتے اور آپ کہتے ہیں بانی پی ٹی آئی, ہم تو کہتے ہیں عمران خان. سو بات یہ ہے کہ اس کو کہتے ہیں جبر, اس کو کہتے ہیں زور زبردستی. جب آپ کسی کو اپنا فریڈم دکھا سکتے ان کی ویڈیو میں نہیں چلا سکتے, تصویر تو بہت بڑی بات ہے نا, اجازت نہیں دیتے. لیکن آپ کے ایکس پرائم منسٹر رہ گئے, آپ کی پارٹی آج بھی جیل میں ہے, وہ پارٹی کے بہت پارٹی سب سے بڑی پارٹی کے وہ سربراہ ہیں. ان کی بات میں کرتا ہوں کیونکہ سب سے زیادہ جو ہاؤس آف دا آپ کا پارلیمنٹ ہے اس کے اندر سب سے زیادہ سیٹس آج بھی جو نیشنل اسمبلی کی ہیں وہ اکیلی پی ٹی آئی کی ہیں. لیکن بات یہ ہے شاہ صاحب کہ جو ایک لا بنایا جا رہا ہے, وہ لا میرے لیے تو نہیں نا, میں تو اس پہ بھگت چکا ہوں نا. 1 سال میں 8 فروری کو سال ہو جائے گا, ہمارے الیکشنز کنٹیسٹ ہوئے, اسلام آباد سے جیت کے بیٹھے, ہماری پٹیشنز آتی تھی, اس کے بعد آرڈیننس آتا تھا, جب آرڈیننس چیلنج کرتے تھے انڈو ہوتا تھا, ایکٹ آ جاتا تھا. پرسن اسپیسیفک تو لاز آئیں یہاں پر. جلسہ کرانا ہے آپ نے 3 گھنٹے کے اندر جو ہے جلسہ ختم کرنا ہے, یار کوئی بایو کیمسٹری کے پیپر دے رہے ہیں, اس طرح بھی کبھی ہوا ہے کہ پولیٹیکل جلسہ آپ کہہ رہے ہیں اس کا پرچے دے رہے ہیں. دس از دا ایکوالٹی آف لا, دس از رول آف لا نہیں ہے, دس از دا اسپرٹ آف دا کانسٹیٹیوشن, دس از سول آف دا کانسٹیٹیوشن. میں ذرا روکڑی صاحب کو بھی اس پہ ذرا شامل کروں. روکڑی صاحب, آپ نے گفتگو سنی دونوں مہمانوں کی. ایشو یہ ہے کہ 26ویں آئینی ترمیم ہو, اس طرح کے قوانین ہو, کہا یہ جاتا ہے کہ ضروری نہیں ہے کیونکہ ملک کے اندر استحکام لانا ہے. لیکن 26ویں آئینی ترمیم کی حالت آپ دیکھ لیں, آج عدلیہ میں کیا ہو رہا ہے, جج صاحبان ایک دوسرے کے حوالے سے کیا کچھ کہہ رہے ہیں. اس طرح کے قانون سے کیا ملک کے اندر استحکام آ جائے گا سر؟ آئے گا, بالکل آئے گا, اور اس طرح کے قوانین بننے سے ہی آئے گا. دیکھیں 1973 کا جب ہم حوالہ دیتے ہیں کانسٹیٹیوشن کا, تو یہ حالات اس وقت تو نہیں تھے. کوئی چیزوں کو سٹیپ بائی سٹیپ ڈیولپ کون کرے گا؟ اسمبلی نہیں کرنا, نیشنل اسمبلی نے. دوسری چیز یہ ہے کہ ووٹ آف نو کانفیڈنس کے بعد جو رویہ اختیار کیا پاکستان تحریک انصاف نے, اور جس راستے پر چل پڑی, اور جو ڈسٹرکٹیو موڈ لیا, اور جو سوشل میڈیا کے اوپر پاکستان کے لیے, شخصیات کے لیے نہیں, پاکستان کے لیے جو تھریٹ ڈیولپ کیا گیا, جو انٹائی اسٹیٹ موومنٹ چلائی گئی, اور آپ کا ایک نیشنل سیکورٹی کا ایشو بنا دیا گیا, کیا یہ تھوڑی خطرناک چیز ہے؟ اس سے تو گورا خود پریشان ہوا ہے, انگلینڈ والے پریشان ہیں, امریکنز اپنے قوانین بنا رہے ہیں اس کو کنٹرول کرنے کے لیے. تو کیا اس ساری چیز کی سٹیپ بائی سٹیپ اجازت دی جاتی؟ اور اس میں آپ لوگوں کو کوئی ایشو نہیں ہے. یہ جو آپ میڈیا کے مین لوگ ہیں یا جو میڈیا سے جڑے ہوئے لوگ ہیں, آپ کا کیا ہے؟ آپ ایشو اس کو ہے جو جھوٹی خبر پھیلائے گا, ایشو اس کو ہے جو پاکستان کے خلاف کوئی ایسا کام کرے گا, ایسی چیز کرے گا جس سے ملک کو نقصان ہو. آپ کو تو کوئی ایشو نہیں ہے. پر سر یہ دیکھیں سوشل میڈیا پہ جو چیزیں ہیں یہ ساری تو علامات ہیں نا. اصل ایشو تو یہ ہے کہ جو آئین اور قانون کے ساتھ ہو رہا ہے. جب آئین اور قانون پہ عمل درآمد نہیں ہوگا تو رانا صاحب پہ بھی تنقید ہوگی, مجھ پہ بھی ہوگی, آپ پہ بھی ہوگی. تو پھر ہم جو آئینے میں نظر آتا ہے اس کی جا کے ہم شیشہ توڑنے کی کوشش کر رہے ہیں, اپنی حالت درست نہیں. دیکھیں قاضی صاحب, آئین اور قانون پہ وہ ہوتا ہے نا کہ ایک انہوں نے پریشر نیگیٹو کریٹ کیا کہ آئین اور قانون پہ ہی عمل ہوگا, اور اسی کا راستہ ہی یہی ہے. آپ کی اسمبلی کے اندر ایم این ایز یا جتنے پارلیمنٹیرینز ہیں بیٹھ کے جو قانون سازی کر رہے ہیں, پہلے تو نہیں ہوتی تھی.
4 साल का हमने भी टाइम गुजारा पीटीआई का, उस पर क्यों नहीं सीरियस डिबेट्स होती थी? जो काम करने के हैं उनको क्यों नहीं सोचा गया उस वक्त? वो कहते थे जनरल फैज करवाते हैं बंदे पूरे तो फिर करते मैं वही हैं। कह रहा हूँ ना, वही कह रहा हूँ। आप उस वक्त इनको मना किया था सीरियस डिबेट से? किस पे मना किया था काम करने से? नहीं। इश्यूज फिर का तो वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस के बाद एक पॉलिटिकल पार्टी, एक प्रोग्रेसिव पॉलिटिकल पार्टी एक ऐसा रास्ता चुनती है कि आज वो जो एंटायर स्टेट मूवमेंट्स चल रही हैं पूरे मुल्क के अंदर, वो उनको भी दावत देती है कि आके शामिल हो जाओ। तो क्या ये नैरेटिव किसी पॉलिटिकल पार्टी के लिए, किसी के लिए ठीक हो सकता है? रोकड़ी साहब, आप नहीं समझते कि इस नहज पे वो पहुंचे क्यों हैं? 8 फरवरी को सबसे ज्यादा वोट उनको पड़ गया, बल्ले का निशाना आपने उनसे ले लिया, उनके घरों की चादर और चार दीवारी के साथ जो किया गया वो भी हमारे सामने है। तो जब आप चीजों को उस नहज पे लेके जाएंगे तो एक रद्द अमल तो आएगा। देखिए, बिल्कुल यही जवाब है इस कानून का। वो इसलिए पहुंचा कि पाकिस्तान में अनफॉर्चुनेटली पॉलिटिकल झूठे नैरेटिव्स बना के बेचने का हमारा एक ट्रेंड बन गया अभी, कि मैंने राजी करना है और मैंने दूसरे को मिलाइन करना है। तो जो एंटायर स्टेट, एंटायर अमेरिका जो सबसे पहला कार्ड खेला गया, क्या ये जेब देता था कि आप अपना एक आपका एलाइड है, आप अमेरिका के साथ आप दुश्मनी करके, और झूठी डोनाल्ड लू वाला जो केस है उसको अगर आप सोचें तो वो एक बड़ी बेहतरीन मिसाल है इस सोशल मीडिया के ऊपर झूठ फैलाने की, और किस लेवल पर जाके फैलाने की जिसका नुकसान आपकी रियासत को हो रहा है। तो पॉलिटिकल पार्टीज वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस के जरिए तब्दील होती रहती हैं। ठीक है, किसी ने कोई मार्शल लॉ तो नहीं लगाया था। तो वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस के तब्दील होने के बाद क्या बेहतर नहीं था कि अपनी असेंबलीज, अपनी तमाम चीजें रखते हुए एक पॉलिटिकल स्ट्रगल जारी रखते? ये अली बुखारी साहब से हम पूछेंगे, इसलिए कि 8 फरवरी के हवाले से अब दोबारा कहा जा रहा है कि तहरीक इंसाफ को एहतजाज आ रही है। जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी साहब ने आज एक तकरीब से खिताब करते हुए कुछ कहा। मैं चाहता हूँ छोटा सा शॉर्ट आप सुनिएगा, उसके बाद फिर ब्रेक से जब हम वापस आएंगे तो गुफ्तगू के सिलसिले को आगे बढ़ाएंगे। जी राना साहब, आपने जस्टिस साहब की भी गुफ्तगू भी सुनी। आज जो केस चलता रहा सुप्रीम कोर्ट के अंदर, जस्टिस मंसूर अली शाह साहब ने जो फैसला दिया, अब हुकूमत उसको चैलेंज करने जा रही है, इसलिए कि उन्होंने कहा कि फुल कोर्ट बुलाया जाए। ये फुल कोर्ट से आप लोग इतने खौफजदा क्यों हैं? ये आधा कोर्ट कोई किसी और मुल्क का खुदा ना खास्ता कोर्ट तो नहीं है, सारे ही हमारे जज साहिबान हैं। फुल कोर्ट बैठ जाएगा तो हुकूमत को क्या होगा? ये देखिए, जो बुनियादी बात है ना, पार्लियामेंट ने अपना राइट जो है उसको प्रैक्टिस किया और ये 26वीं आईनी तरमीम की और 2 तिहाई के साथ की। ये पार्लियामेंट का मकसद ही है और उसने अपना जो रोल है वो अदा किया। अब ये आईनी तरमीम हो गई है, ये इम्प्लीमेंट हो गई है, नया चीफ जस्टिस बन चुका है, कॉन्स्टिट्यूशनल बेंचेस बन चुके हैं, रेगुलर बेंचेस ने अपना काम करना है। अब अगर रेगुलर बेंचेस के अंदर जो बैठे हुए लोग हैं वो कहें कि हमने कॉन्स्टिट्यूशनल बेंचेस का काम करना है, तो फिर वो आइन का हल तो उन्होंने भी लिया हुआ है, तो उस आइन को वो मानने से इनकार करें। अब इसमें बात क्या आती है, देखें, आपने चीफ जस्टिस बनना था, आप नहीं बने, क्योंकि 26वीं आईनी तरमीम के अंदर रूल्स चेंज हुआ और उस रूल के मुताबिक नए वो, अब आप उस चीज़ को बार बार पकड़ें और उस चीज़ को बार बार एजिटेट करें, तो इसको आप कहें कि कोई सुप्रीम कोर्ट में कोई जो है वो कोई ब्रेक डाउन हो गया, नहीं, ऐसा कुछ नहीं हुआ। देखिए, एक्सेप्टेबिलिटी का ये शख्सियात की अगर हम अलहदा भी कर दें, देखिए इंतजामिया एक तरह से बालादस्त नहीं होगी। आप आईनी कोर्ट जो बनता है बेंच, उसमें हुकूमत की अक्सरियत है, जो नए जज साहबान आएंगे हुकूमत की किसी माफ कीजिएगा उसमें आपकी अक्सरियत है। हुकूमत की किसी चीज में अक्सरियत नहीं है। देखें, जो नया आइन बना है उसके मुताबिक चीजें चल रही हैं, उसी के मुताबिक सुप्रीम कोर्ट ने चलना है। अब सुप्रीम कोर्ट ने अपने मुताबिक आइन बना लिया और अब उसके मुताबिक हम यहाँ कोई ठेका नहीं हमने लिया हुआ कि हमने हुकूमत में बैठे रहना है। हो सकता है हम 2-3 साल, कितनी देर हुकूमत चलती है, इंशाल्लाह पूरा करेगी, पूरा करेगी, नहीं, लेकिन अगर 3 साल बाद हमने यहाँ नहीं होना, 3.5-4 साल बाद, 4 साल बाद इलेक्शन होने, इलेक्शन के बाद नहीं हुकूमत आएगी, आइन यही रहेगा। तो ये कहना कि ये कोई हमने कोई बेनिफिशरी, ये बेनिफिशरी नहीं है। वो लोग जो कानून बना है उसके मुताबिक लोग आए, और जो लोग नहीं बने वो जो है वो एजिटेट कर रहे हैं। तो ये देखें, ये पर्सनल ग्रजेस का मसला है, ये जो है इख्तियारात की जंग का मसला है, एजेंडा लोग अपने चला रहे हैं, और मैं समझता हूँ ये नहीं चलेगा, ये लॉन्ग टर्म नहीं चलेगा, क्योंकि आइन को तो तब्दील, और देखें उन्होंने डेट दे दी है, अब वो उसका रिव्यू सुन रही है सुप्रीम कोर्ट, जो कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच है, 3 हफ्ते बाद उसके ऊपर भी फैसला आ जाएगा, ताकि ये मैटर जो है वंस एंड फॉर ऑल क्लोज हो जाए। अली बुखारी साहब, पीटीआई की जो पॉलिटिक्स है उसको, जिस अभी रोकड़ी साहब भी जिक्र कर रहे थे कि आपने हर चीज को कंट्रोवर्शियल बना दिया। अब आइन में तरमीम हुई है, पार्लियामेंट ने की है, आइनी बेंच, नॉर्मल बेंच, ये सारे मामले को आप लोग जो है पॉलिटिसाइज कर रहे हैं और अदलिया के इदारे को मुतनाज़ा बनाने की कोशिश कर रहे हैं। देखिए शाह साहब, हम तो हैं पॉलिटिकल पार्टी, हम तो मासेस की बातें करते हैं,
ٹھیک ہے, ہم کوئی اشرافیہ کی بات نہیں کرتے. آپ بتا دیں مجھے, آپ کے پروگرام میں بھی میں نے کہا تھا اس ٹائم جب ڈیبیٹ ہوتی تھی اس کے اوپر 26 امینڈمنٹ کے اوپر, تو میں کہتا تھا جی 27 لاکھ کیسز پینڈنگ ہیں لوڈ جوڈیشری میں, 4 لاکھ کیسز پینڈنگ ہیں ہائی کورٹ میں, 56,000 سے 60,000 کیسز پینڈنگ ہیں سپریم کورٹ میں. کوئی مجھے لوڈ جوڈیشری میں ایک کیس بتا دیں جو اس امینڈمنٹ کی وجہ سے جس کو جلدی ہوا ہو یا اس میں فرق پڑا ہو, کوانٹٹی کم ہوئی ہو, جلدی فیصلے ہوئے ہوں, سستا انصاف بھی ہوا ہو. نہیں ہوا نا. ہائی کورٹ میں بتا دیں نہیں ہوا. سو میننگ بائی کہ یہ پرسن اسپیسیفک لا بنایا, اور پرسن اسپیسیفک لا کے نقصانات کیا ہوئے میں آپ کو بتاتا ہوں. جو ایک ایمبیگوٹی ہے اور جو کے اندر بڑا احتیاط سے الفاظ استعمال کر رہا ہوں وہ یہ ہے کہ فار ایگزامپل جب بھی لا بنتا ہے نا شاہ صاحب, وہ یونیورسل بنتا ہے, وہ پک اینڈ چوز بیسس پہ نہیں ہوتا. آپ نے ایک امینڈمنٹ کی, اس میں آپ نے کہا جی جوڈیشل کمیشن بنے گا, اوکے فائن جی, جو ججز کو اپوائنٹ کرے گا. اور یہ ججز کو اپوائنٹ کرنے کے اوپر آپ نے کیا کہا کہ آپ کے چاروں صوبوں کے ججز چیف جسٹس ہوں گے اور اس کے ساتھ ایک سینئر پیونی جج ہوگا. اسلام آباد میں آ کے آپ رک گئے, آپ نے فل سٹاپ لگایا, آپ نے کہا صرف ایک چیف جسٹس ہوگا. پرسن اسپیسیفک تھا, آپ نے محسن اختر کیانی کو باہر نکالا کیونکہ آتھر ہے اس خط کا, جو اس خط کا وہ ذکر کر رہا ہے جو 6 ججز نے لکھے. آج تک کیا اس کے اوپر انکوائری ہوئی؟ کیا اس کے اوپر کسی کو جواب دیا ہے کہ جنہوں نے انصاف دینا ہے؟ آپ کے 8 ججز تھے اسلام آباد ہائی کورٹ کے, اس میں سے 6 نے لکھ دیا کہ ہمارے ساتھ یہ ہو رہا ہے. کیا آج تک کسی نے ان کو انصاف دیا؟ تو وہ یہ بولیں بھی نہ تو کیا کریں. اور آپ لیجسلیشن کر رہے ہیں, یہ لیجسلیشن پرسن اسپیسیفک ہے یا نہیں؟ اس کے امپیکٹ صرف اور صرف بینیفیشری گورنمنٹ ہے یا نہیں؟ آپ کو ظاہر ہو گیا, آپ کے ججز آ گئے, نئے اپوائنٹمنٹ سٹارٹ ہوگی, آپ کے کیسز ان کے پاس لگنا شروع ہو گئے. دیٹس اٹ نا. تو جس کے اندر اور میں کیا کہوں, نمبر 2 چیز میں ادھر ہی آ رہا ہوں. میں رانا صاحب نے کہہ دیا بھائی ہیں میرے کہ 5 سال ہوں گے, اگر تو ٹریبونلز چل رہے ہوتے تو 180 دن بھی پورے نہیں ہونے تھے ان کے, 180 ڈیز میں انہوں نے ڈیسائیڈ کرنا تھا. لیکن انفارچونیٹلی ٹریبونلز کے اوپر کوئی کیسز نہیں چل رہے اور ابھی تک جو ہے وہ پینڈنسی میں چل رہے ہیں. کوئی ایک ایویڈنس ہوا ہی نہیں چل رہا. وہ کیس پہلے جسٹس جہانگیری صاحب کے پاس تھا, جہانگیری صاحب نے اس کو وائنڈ اپ کر دینا تھا. ان کی طرف سے اپلیکیشن ہے کہ یہ بہت فاسٹ ٹریک پہ چل رہے ہیں. ای سی پی میں گئے, ای سی پی نے کہا او ہو یہ تو بہت تیز چل رہے ہیں جی, اس لیے ہم ٹرانسفر کرتے ہیں. ہم نے اسٹے آرڈر لیا, گئے, وہ آرڈر سیٹ اسائڈ ہوا اور فریش آرڈر کے لیے دوبارہ بھیجا گیا. تو انہوں نے کہا نہیں جی نہیں اتنا تیز مت چلائیں, ہم جو ہے لے کے جاتے ہیں اس کو کسی ریٹائر جج کے پاس. ریٹائر جج کو ہم نے چیلنج کیا, پھر ان کا ای سی پی کا فیصلہ انڈو ہوا. پھر دوبارہ آرڈیننس آ گیا, آرڈیننس کو ہم نے چیلنج کیا, آرڈیننس جب کورٹ نے انڈو کیا, ایکٹ آ گیا. تو ایکٹ کے بعد دوبارہ چلا گیا کس کے پاس, ایک ریٹائر جج کے پاس. اور اسی ریٹائر جج صاحب کے صاحبزادے جو اسلام آباد کے ٹریبونل کے کیسز سن رہے ہیں کہ تینوں سیٹس کے, انہی کے صاحبزادے کا نام پنجاب جوڈیشری میں آ گیا کہ ان کو کمیشن میں نام گیا جی جج بننے کے لیے. یار خدا کا خوف کرے یار, اس طرح لیجسلیشنز ہوتی ہیں, اس طرح ملک چلتے ہیں, اس طرح انصاف کے تقاضے چلتے ہیں. مطلب کوئی چیز ہے. اچھا روکڑی صاحب لگتا ہے میں آپ کی اجازت سے کروں, ہم نے کنٹروورسل کوئی چیز نہیں بنائی. بات یہ ہے کہ ابھی ہم بیٹھے ہوئے ہیں, ہم بات کر رہے ہیں, یہاں پر ایک ڈیبیٹ ہو رہی ہے. ان کا ایک جو ابھی جو ایکٹ آیا جس کو یہ لے کر آئے ہیں اور آج سینٹ سے بھی پاس ہو گیا, اس ایکٹ کے اوپر آپ پڑھ لیں اس کو, اس کے اوپر عام فہم بندہ بھی کہتا ہے کہ یار یہ تو آپ دوبارہ بات کرنے کے, میں نے آپ کو کہا نا, میں نے بڑی ذمہ داری سے بات کہی کہ میں سوچ رہا ہوں کہ کل اس کے اوپر پریزیڈنٹ صاحب سائن کر دیتے ہیں اور یہ لا بن جاتا ہے. تو آپ اطہر کاظمی صاحب مجھ سے کوشچن کیا پوچھیں گے؟ میں تو یہ سوچ رہا ہوں کہ مجھ سے کیا سوال کریں گے کہ جی ایکٹ کیسے بنا, پوچھ ہی نہیں سکتے آپ. آپ مجھ سے کیا پوچھیں گے کہ جی آپ کے فارم 45 کے کیسز کہاں پہنچے, آپ پوچھ ہی نہیں سکتے. مطلب آپ کے اوپر اتنی ریسٹرکشنز آ گئی ہیں. اس کو دیکھیں, دیکھیں کون سا ڈیجیٹل میڈیا کے حوالے سے ایکٹ ہے ہی نہیں. سوشل میڈیا کے حوالے سے بھی ہوگا. آپ کا سارا کا سارا آج آپ دیکھ لیں, ایون یو ایس کی میں آپ کو ایگزامپل دے دوں تو یو ایس کے اندر مور دین 75% سوشل میڈیا چل رہا ہے. نہیں مسئلہ تو یہ نا کہ سارا مین اسٹریم میڈیا بھی تو سوشل میڈیا پہ جاتا ہے نا, یہاں سے ہم لوگ پھر کلپس وغیرہ بھی شیئر کرتے ہیں. اچھا سر, آپ کو روکڑی صاحب کیا کولیکٹیو فیلئر نظر آ رہا ہے جس میں اداروں کا بھی کردار ہے, سیاستدانوں کا بھی کردار ہے, کچھ نہ کچھ تو ہے نا کہ یہ سارا اس طرح لگتا ہے کہ ایک اضطراب ہے؟ دیکھیں ہمیں جس چیز کی ضرورت تھی وہ تھی اصلاحات. آپ نے اصلاحات لے کے آنی ہوتی ہیں. ابھی آپ نے تذکرہ کیا کہ امریکہ چل رہا ہے سوشل میڈیا پہ, میں کہہ رہا ہوں دنیا پوری ڈیجیٹل پہ چلی جائے گی. جب آپ پوری دنیا ڈیجیٹل پہ چلی جائے گی, اطہر کاظمی تو کوئی ایشو نہیں ہے, نہ باقی مین اسٹریم میڈیا کے جو لوگ ہیں ان کو ایشو ہے اس قانون کے ساتھ. قانون اطلاق ہوتا ہے ان لوگوں پہ جو آپ میں سے نہیں ہیں, اور اس چیز کو کنٹرول کرنا ضروری ہے. آج سے 10 سال 15 سال پہلے یہ چیز نہیں تھی, اب جب آ گئی ہے تو آپ کو قوانین بنانے پڑیں گے. دوسری چیز, ہم جب کہتے ہیں نا آئینی بینچ اور دوسرے بینچ, تو دیٹس واٹ وی نیڈ نا, کہ آئینی جو کیسز ہیں وہ سنے جائیں آئینی بینچ سے, اور دوسرے بینچز ان تمام کیسز کو لے کے چلیں جن کا علی نے ابھی تذکرہ کیا کہ ہزاروں لاکھوں کیسز پینڈنگ ہیں. کیوں پینڈنگ ہیں؟
میری پرائرٹی ایٹ سم سٹیج اگر میری وہ چیز پینڈنگ ہے تو میں نے اس کو کور کرنا ہے. تو جوڈیشری کے لیے بہت بڑی آسانی کی گئی کہ آپ ابھی اپنے ان کیسز کو ڈیل کریں. اب تیسری چیز جو ہے اوور آل ہمارا ایک کلچر موجود ہے کہ جہاں پہ پرسنالٹیز اپنے آپ کو اسٹرانگ دیکھنا چاہ رہی ہوتی ہیں, وہ کلچر موجود ہے, تو وہ آہستہ آہستہ ایوالو ہوگا, چیزیں ٹھیک ہوں گی. اچھا, اس سارے سر جو بحث ہو رہی ہے استحکام پاکستان پارٹی ہمیں کہیں نظر نہیں آ رہی. نہیں آ رہی, بیٹھو نا. نہیں, آپ تو ہیں, آپ تو ہمیشہ اویلیبل ہوتے ہیں, لیکن الیکشن سے پہلے آپ کی لیڈرشپ تھی, لوگ باتیں کر رہے تھے کہ 40-50 سیٹیں ملیں گی, لیکن اچانک لگ رہا ہے ایسے کہ جماعت فضل آؤٹ ہو گئی ہے. یہ صحیح تاثر ہے؟ آپ میں دیکھیں آپ کے پروگرامز میں ہم نے یہ کہا کہ کوئی بھی جو پارٹی بنتی ہے اس کی وجوہات ہیں. استحکام پاکستان کا وجود ہے ہی اسی لیے کہ ایک مین سٹریم پارٹی نے بس کو چلاتے چلاتے کھڈے میں پھینک دیا, تو اس بس میں سے جتنے بندے نکل کے آ سکتے تھے ادھر بھائی تم بچو اور اس راستے پہ نہ چلو. اب ہمارے پہ ڈیپینڈ کرتا ہے ہم محنت کتنی کرتے ہیں, ہمارے پہ ڈیپینڈ کرتا ہے ہم پروگریسو کتنا چلتے ہیں, ہمارے پہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ ہم کتنا آگے کام کو لے کے جائیں گے. تو استحکام پاکستان کو ایشو بعد میں رکھیے, تو ہم آپ کے پاس بیٹھے ہیں, ایشو کرتے ہیں کہ جو ہمارا ملک ہے اس کو کیا ضرورت ہے. ایشو یہ ہے کہ ہم جس کرائسس میں سے گزر رہے ہیں اس وقت کیا ضرورت ہے. نون ہے, استحکام پاکستان ہے, تمام ہے. اب ہمارے لیے سب سے بڑا جو کنسرن ہونا چاہیے وہ ہمارا ملک ہے, اور کیا یہ جو قوانین بنے آئینی بینچ والے یا دوسرے والے, کیا ان میں کوئی سکم ہے, کیا یہ غلط بنے ہیں. قانون کس نے بنانا ہے؟ پارلیمان نے بنانا ہے. سر جس طرح قانون سازی ہوئی, لوگوں کو اٹھا کے گاڑیوں میں لایا گیا, الزامات لگے, اختر مینگل نے لگائے, مولانا صاحب نے غلط لگایا, اختر مینگل صاحب, پی ٹی آئی والے لگا رہے ہیں, ہر کوئی کہہ رہا ہے کہ ہمارے بندے غائب ہو گئے. ناٹ ایٹ آل. اس ماحول میں قانون سازی اختر مینگل صاحب نے جو الزام لگایا, ان کے اپنے سینیٹر نے کھڑا ہو کے وہاں پہ کہا کہ مجھے تو یہ تھریٹ کرتے رہے. وہ الزامات لگانے سے کیا چیز ثابت ہو جائے گی؟ آپ یہ دیکھیں کہ جس بندے نے عمل کیا, جو بھی عمل ہے, کیا وہ غلط کیا؟ اگر عمل ٹھیک ہے اور اس کا ملک کو فائدہ ہے تو پھر الزامات کی کیا حیثیت ہے؟ یہ تو الزامات ہی سے تو بچنے کے لیے, اس جھوٹ سے بچنے کے لیے, سوشل میڈیا کو کنٹرول کرنے کے لیے آپ کو لاز کی ضرورت ہے, جو آپ کے پروگرام کا آج کا مین ٹاپک ہے. تو وہ آئی تھنک کہ آپ نے اصلاحات کی طرف بھی چل پڑے, پارلیمان نے کام بھی کرنا شروع کر دیا, ایم این ایز تیار ہو کے آ کے قانون سازی بھی کر رہے ہیں, بیٹھے ہیں, ڈسکشنز ہو رہی ہیں, اور جب یہ چیزیں ہوں گی تو کہیں آ کے آپ سیٹل ہوں گے. پر آپ کو لگتا ہے کہ جو ایک کاؤنٹر پولیٹیکل نیریٹو ہے وہ اتنا سٹرونگ نہیں ہو سکا خان صاحب کے مقابلے میں؟ ان کا نیریٹو ابھی بھی لیڈ کر رہا ہے. رانا صاحب سارا ہلا رہے ہیں, آپ بھی پلیز کامنٹ کیجئے گا رانا صاحب. اور میں نا کاظمی صاحب, وقت ایک ایسی چیز ہے کہ وہ ثابت کر دیتا ہے درست اور غیر درست کو, اور تحقیق ایک ایسی چیز ہے جو ثابت کر دیتی ہے کہ کون درست رہا یا کون درست نہیں ہے. جتنا ٹائم گزرتا جائے گا تحریک انصاف کا نیریٹو اتنا کمزور ہوتا جائے گا. چاہے ان کے مقابلے میں کوئی کچھ بھی نہ کرے نا, خاموش ہو کے بھی بیٹھ جائے نا, نیریٹو نہ بھی دیں, تو لوگوں تک چیزیں کھلنا شروع ہو گئی ہیں. ناؤ پیپل ہیو سٹارٹڈ ریئلائزنگ کہ یار یہ چیز ایسے نہیں ہے, یہ چیز ایسے نہیں ہے, یہ چیز ایسے نہیں ہے. جیسے جیسے وقت گزرے گا نیریٹو خود بخود لوگوں کے آگے آ جائیں گے. ہم اچھا ویسے ہی سر یہ وہی سوچو جو کہتے تھے کہ 6 مہینے بعد خان کا کوئی نام نہیں لے گا, تو اس کے بعد پھر ہم نے دیکھا بغیر انتخابی نشان کے وہ 2 سال کے بعد الیکشن جیت گیا. تو وہ یہ چیز مطلب کہ اصل میں اس کی انشورنس پالیسی یہ لوگ ہیں, جب تک ان کی کارکردگی بہتر نہیں ہوگی تو خان صاحب کو کس طرح لوگ چھوڑیں گے؟ ایک چیز ہے ایشوز ہیں. ایک آدمی نے ایشوز کو ایکسپلائٹ کیا, اس نے درست نشاندہی کی, مان گئے ہم 2018 سے پہلے. جب وہ آپ سیٹ پہ آ گئے تو آپ نے ان ایشوز کو حل کتنا کیا؟ کوسچن ہے. ٹھیک ہے, ٹھیک. چلیں جانا صاحب کوئی کامنٹ. دیکھیں میں سمجھتا ہوں کہ پی ٹی آئی نے جو ہے وہ بیانیاں بڑا عرصہ وہ لیڈ کرتے رہے, لیکن اب چیزیں بڑی تیزی سے ایکسپوز ہو رہی ہیں. آپ نے دیکھا کہ جو ہم کوئی غلام ہیں, امریکہ کے اوپر کتنا بیانیاں بنانے کی کوشش کی, رچرڈ گرینل نے ٹویٹس ڈیلیٹ کر دی, اب جو بھی وہ معاملات تھے اب ایکسپوز ہو گئے. گلی گلی کوچا کوچا امریکہ انہوں نے پھرا, کوئی رزلٹ نہیں نکلا. آکسفورڈ کا الیکشن فری عمران خان کی تھی. تو یہ پوری اب دیکھیں دن بدن پھر جو اکنامک یہ کہتے تھے کہ جی ڈیفالٹ ہونے لگا ہے, چیزیں اب بالکل مختلف سمت کی طرف چلے گئی ہیں, اکانومی اسٹیبلائز ہو رہی ہے, گروتھ کی طرف ہم بڑھ رہے ہیں. تو میں سمجھتا ہوں کہ جیسے جیسے یہ ملک جو ہے وہ ترقی کی راہ پہ بڑھ رہا ہے, لوگ دیکھ رہے ہیں کہ کون انتشار کی سیاست کر رہا ہے, کون پولرائزیشن کا ذمہ دار ہے, کون جو ہے وہ مذاکرات سے بھاگ رہا ہے, اور کون جو ہے وہ ملک کو آگے لے کے. یہ بڑا امپورٹنٹ پوائنٹ ہے جی, کون مذاکرات سے بھاگ رہا ہے. یہ علی بخاری صاحب سے ہم پوچھیں گے, لیکن ایک چھوٹی سی
ویلکم بیک جی. علی بخاری صاحب, آپ کو بھی نئی ذمہ داریاں دی گئی ہیں اسلام آباد میں, آپ کو جو ریجنل پریزیڈنٹ ایکٹنگ نامزد کیا گیا ہے, پنجاب میں بھی نئی ذمہ داریاں دی جا رہی ہیں, علی امین صاحب سے خیبر پختونخوا کی صدارت واپس لے لی گئی ہے, کوئی بڑا احتجاج کرنا ہے, کیا پلاننگ ہو رہی ہے؟ دیکھیں شاہ صاحب, ہمارا احتجاج تو بڑا ہی ہوتا ہے جب بھی ہوتا ہے, اور رانا صاحب ہنس پڑے. دیکھیں جی, انہوں نے تو ہنسنا ہے نا, کیونکہ ان کے پاس تو ہے کچھ نہیں, نہ مینڈیٹ ہے, نہ ووٹ ہے, نہ ان کے پاس لوگ ہیں. گورنمنٹ میں بیٹھے ہوئے مریم کو کہیں جلسہ کر کے دکھا دے, احتجاج کر دیں. ہم نے تو ان کو بھی اپنی گورنمنٹ میں, آپ کو شاہ صاحب یاد ہو تو, کھلا چھٹی دی تھی. مریم بھی جلوس پورا لے کر آئیں, بلاول بھی پورا لے کر آئے اسلام آباد تک. ہماری یہ ایک پارٹی پالیسی ہے جو آپ نے علی امین صاحب کی بات کی. علی امین صاحب آلریڈی اوور برڈنڈ تھے بہت زیادہ, اور خان صاحب نے ان سے بھی بات کی تھی, ان سے پہلے ڈسکس کر لیا تھا. ان کا میں سنا ہے کندھا بھی دکھنا شروع ہو گیا تھا, اتنا برڈن تھا ان کے اوپر. برڈن تو اوبویسلی تھا, پچھلے ایک سال سے دیکھ لیں وہ ہی از ڈوئنگ آل اینڈ آل آپ فار یہ دی کہہ رہے ہیں پارٹی. کہ آن دی ادر سائڈ علی امین صاحب کی مرضی سے یہ سب کچھ ہوا ہے. اوبویسلی ان سے ڈسکس کر کے ہوا ہے. خان صاحب نے ایسے بات نہیں کی کسی کے پوچھے بغیر بھی. حماد ہیں وہ آلریڈی, ان کے اتنے ایف آئی آر ہیں, ہی از آلسو گراؤنڈیڈ. سو بات یہ ہے کہ جب بھی ذمہ داریاں آتی ہیں نا, جو پارٹی کے ساتھ اس ٹائم پہ کھڑے ہوئے ہیں وہ لوگ بھاگنے والے نہیں ہیں, وہ کھڑے ہونے والے ہیں, انہوں نے پروف کیا. اچھا, احتجاجی تحریک کے حوالے سے کیا ہے جماعت میں اس وقت؟ دیکھیں جی, جو خان صاحب کا ڈیسیجن آئے گا فائنل وہ حتمی ہوتا ہے, اس کے اوپر کوئی ڈسکشن کے بعد ہوتا ہے. وہ پولیٹیکل لوگ ملتے ہیں, ان سے باتیں ہوتی ہیں, ہم لوگوں کی اور ملاقات جو ہوتی ہے. ابھی روکڑی صاحب بھی ذکر کر رہے تھے کہ جن لوگوں کا آپ لوگ ذکر کر رہے ہیں, کبھی بلوچستان کا ذکر ہو رہا ہے, ان لوگوں کا فرنج ایلیمنٹس کا ذکر ہو رہا ہے, تو آپ ایک قومی جماعت ہیں, آپ چیزوں کو اس طرف کیوں لے کے جا رہے ہیں؟ دیکھیں بات یہ ہے کہ قومی جماعت آج کی تاریخ میں تو سکہ راج الوقت ہے ہی صرف پاکستان تحریک انصاف, اور میں اس کو پروف کر سکتا ہوں ابھی ایک سیکنڈ کے اندر کہ آپ دیکھ لیں گے جو لاسٹ الیکشنز ہوئے, جنرل الیکشنز 2024, اس کے اندر پی ٹی آئی واحد جماعت تھی جس نے 265 ساری کی ساری سیٹس پہ ٹکٹ دی, اور ہر ٹکٹ لینے کے لیے 10-10 8-8 بندے تھے. باقی کسی کے بھی پوری سیٹ پہ ٹکٹس لینے والے لوگ بھی نہیں تھے. 210 کے 11 تو خالی نون نے دیے, دیٹس اٹ. تو یہ ایک منہ بولتا ثبوت ہے کہ جو اس کے لائکنگ ہوتی ہے, جس کے لوگ الیکشن لڑنا چاہتے ہیں, جس کے پلیٹ فارم سے اپنی شناخت کروانا چاہتے ہیں, وہی پارٹی سب سے مقبول ہوتی ہے, اور چاروں صوبوں میں. فار ایگزامپل پیپلز پارٹی کی بات کریں تو ایک صوبے کے ہو کے رہ چکی ہے. اب نون کی بات کریں, رو دھو کے سب کچھ کر کے فارم 47 رکھ کے بھی ان کو کچھ نہیں ملا. ایک پنجاب کے اندر جو 107 سے زیادہ ان کے اگینسٹ لوگ موجود ہیں اس حالات کے اندر بھی, پروونشل اسمبلی کی بات کروں اس کے اندر. تو بات یہ ہے کہ ایجیٹیشن پروٹیسٹ میرا کانسٹیٹیوشنل حق ہے. آرٹیکل 15-16 کو آپ کہاں لے کے جائیں گے؟ اب نیا ایک ایکٹ اور بنا کے لا دیں کہ نہیں, گھر سے 4 بندے نکل ہی نہیں سکتے, گاڑی ایک جو ہے اس میں 2 بندے بیٹھ کے جائیں گے, بائک صرف اکیلا بندہ چلائے گا, سائیکل پہ صرف ایک بندہ ہوگا, اس کی ٹوکری میں بھی کچھ نہیں ہوگا, اس کے پیچھے ٹرین پہ بھی کچھ نہیں ہوگا. بنا دیں, قانون ہی بنانے ہیں نا انہوں نے قانون صرف ہمارے سے ریلیٹڈ ہی بنانے ہیں, کون سا پاکستان کی عوام سے ریلیٹڈ بنانے ہیں. اچھا روکڑی صاحب, آپ کو لگتا ہے کہ مذاکرات از دا اونلی وے فارورڈ, انگیجمنٹ ہونی چاہیے, پولیٹیکل انگیجمنٹ؟ دیکھیں, ہم تو شروع سے یہ کہہ رہے ہیں کہ ایک پولیٹیکل پارٹی کو مذاکرات کی طرف جانا چاہیے. پولیٹیکل پارٹی کو پولیٹیکل ڈیسیجنز لیتے وقت اپنی مشاورت کرتے ہوئے بات سننی چاہیے. ون مین شو نہیں ہونا چاہیے, ڈکٹیٹرشپ ان اے پارٹی نہیں ہونی چاہیے کہ واٹ ایور ہی سیز یا لے کے جائیں کوئی بھی چیز بنا کر وہ کہے نہیں تو وہ نہیں ہو جائے. مذاکرات ہونے چاہیے تھے. گورنمنٹ کو ایج جاتا ہے کہ انہوں نے ایک بڑی سنجیدہ ٹیم بنائی مذاکرات کے لیے, اور انہوں نے مذاکرات پہ آفر کی, اور فائنلی یہ لوگ مذاکرات کے لیے آ کے بیٹھے. اٹس اے گڈ تھنگ. اب مذاکرات کا پروڈکٹیو کتنے ہوں گے یہ دوسری چیز ہے. اب مطالبات رکھتے ایسے ہیں کہ آپ کو معلوم ہے کہ یہ مطالبات رکھنے والے نہیں ہیں. سر جوڈیشل کمیشن بنانے میں کون سی ایسی کباہت ہے؟ میں وہی کہہ رہا ہوں کیوں. میرے ایک واقعہ جس کے ایویڈنس سے لے کے ہر چیز موجود ہو, میں اکثر کوٹ کرتا ہوں اپنے ڈسٹرکٹ میاں والی کا واقعہ, کہ جو کچھ وہاں پر ہوا ہمیں ایک بندے کا پتہ ہے کہ کون لے کے آیا, کس طریقے سے آگ لگائی گئی, سیشن کورٹ جلا دیا, پی ایف بیس پہ حملہ کر دیا. آپ الفاظ سنتے جائیں, 2 پولیس تھانوں کو جلا دیا, ریکارڈ آفس جلا دیا. کیوں, کس لیے؟ اور پھر اس کے بعد ایویڈنس سے معلوم ہے کہ یہ لوگ کرنے والے تھے, انہوں نے کرایا. آپ کہیں ابھی بھی جوڈیشل کمیشن بنا دو. ایک چیز میرے سامنے, ہم 8 بندے بیٹھے ہوئے ہیں, آپ کا اسٹوڈیو ہے, ایک کوئی واقعہ آپ کے سامنے ہو جائے اور اس واقعے کے آپ کے پاس ہر چیز کے شواہد ہوں, میں باہر جا کے کہوں ایف آئی آر ہو جائے. پر سر الزام یہ ہے نا کہ جی یہ پلاننگ ہوئی, عمران خان صاحب کے کہنے پہ ہوا, وہ تو کوئی ثابت نہیں ہو سکتا نا. اب علی بخاری صاحب کی جیب سے یہاں پہ ابھی پیٹرول بم نکل آئے, ان کے اوپر اس قسم کی ہیں ایف آئی آر, تو وہ اس کا یہ تو نہیں ہے کہ عمران خان صاحب نے. دیکھیں میری بات سے کاظمی صاحب, کوئی بھی پولیٹیکل, علی نے جب کہا نا بخاری صاحب نے پچھلی پارٹیز کو چانس دیا گیا, وہ آئے, ہم نے نہیں روکا, انہوں نے آ کے کوئی فساد نہیں کیا. ٹھیک ہے.
آپ جو کراؤڈ لے کے آ رہے ہوتے ہیں, کیا یہ ملک کے اندر نہیں معلوم ہوتا؟ ہم عام آدمی ہیں, ہمیں پتہ ہے کہ اس کراؤڈ کے اندر کیا کرنے کے ارادے ہیں اور کیا محرکات ہیں. کیا سارے پولیٹیکل لوگ ہیں؟ یہی تو کہہ رہا ہوں کہ ایک پولیٹیکل پارٹی نان اسٹیٹ ایکٹرز کے ہاتھ چلی گئی, اور وہ ایکٹیویٹیز ہوتی ہیں جو کسی صورت میں نہیں کرنی چاہیے, اور اس کا سب سے بڑا جو نقصان ہو رہا ہے اسی پولیٹیکل پارٹی کو ہے. ٹھیک, تو اس کو سنبھالنا ان کا کام تھا, میں نے تو نہیں سنبھالنا تھا. ٹھیک. اچھا رانا صاحب, حکومت کہتی ہے کہ جی ہم نے مذاکرات شروع کیے. پہلے تو حکومت بھی کہتی تھی نا کہ مذاکرات نہیں کریں گے. پھر جب پاکستان تحریک انصاف نے کچھ مطالبات دیے, اس کے اوپر رانا صاحب نے, عرفان صدیقی صاحب نے پریس کانفرنس کی, ناراضگی کا اظہار کیا. تو اب حکومت جو کہہ رہی ہے کہ جی تحریک انصاف کو مذاکرات جاری رکھنے چاہیے, اس وقت تو آپ نے بھی کہہ دیا تھا کہ یہ نان سٹارٹر ہے, جو یہ مطالبات دے رہے ہیں اس پہ بات ہی نہیں ہو سکتی. نہیں دیکھیں, مذاکرات کے لیے پرائم منسٹر شہباز شریف اور ان کی گورنمنٹ جب وہ اپوزیشن میں تھے, وہ تو تب بھی چارٹر آف اکانومی کی بات کرتے, تو ہمارے دروازے ہر وقت کھلے رہے ہیں. پیکس کمیٹی ہو, پی ایم نے اس میں ذکر کیا مذاکرات کا, فلور آف دا ہاؤس ہو. دیکھیں ابھی تو بڑی سمپل سی بات ہے نا, یہ تو کوئی اتنا مشکل. اب ہم آج بیٹھے ہوئے تھے, یہ کہتے ہیں نا کہ جوڈیشل کمیشن اناؤنس کر دیں, اور جس طرح ہم ڈکٹیشن دے رہے ہیں. آج آپ لوگ ویسے ان کا انتظار کرتے رہے, آپ دیکھیں بیٹھے نا, وہ بیٹھے, ابھی بھی کہا ہے کہ 3 دن میں آ جائیں, آپ دوبارہ آ جائیں ٹیبل کے اندر. تو دیکھیں بات یہ کہتے ہیں کہ ہم نے جوڈیشل کمیشن نہیں بنانا, مثال کے طور پہ یہ ان کا موقف ہے کہ ہم نے نہیں بنانا. تو بھئی وہاں آ جاتے, ہم ان کو تحریری طور پہ جو جواب لکھ کے دیتے وہ عوام کو بتا دیتے. اس سے پہلے جو یہ اٹھ گئے مذاکرات سے, یہ شو کرتا ہے کہ یہ مذاکرات نہیں چاہتے تھے. دیکھیں ان کا, میں نے آپ کو بتایا, امریکہ کا بتایا, آکسفورڈ کے الیکشن کا بتایا, یہ 26 اور نومبر, جو 24 نومبر یہ رہا عمران خان کا ان کی مہم تھی, اس کے علاوہ تو کوئی مہم نہیں تھی نا. یہ انہوں نے تحریری طور پہ نہیں لکھ کے دیا, لیکن مذاکرات یہ چاہتے یہی تھے. اور جب القادر میں ان کو سزا ہوگی تو انہوں نے دیکھا کہ اب کوئی مقصد نہیں ہے مذاکرات میں بیٹھنے کا, یہ واک آؤٹ کر کے. ورنہ کوئی وجہ نہیں ہے نا, کوئی لاجیکل وجہ نہیں ہے. ہم تحریری طور پہ کہہ رہے ہیں, ہم آپ کو وے فارورڈ بتائیں گے جوڈیشل کمیشن اور باقی چیزوں کا, آپ اس سے پہلے ہی, آپ وہ چیز آنے سے پہلے ہی آپ اٹھ گئے. تو اٹ شوز کہ یہ کبھی بھی اور دیکھیں ان کی تاریخ ہے, کب انہوں نے مذاکرات کیے؟ جب یہ حکومت میں تھے انہوں نے اپوزیشن کے ساتھ مذاکرات کیے؟ نہیں کیے, کبھی بھی نہیں کیے. کبھی انہوں نے کسی, اور جب بھی مذاکرات کیے تو اس کو سیبوٹاج کر دیا اینڈ میں. جی علی بخاری صاحب, ان کا مقصد ہی نہیں ہے. دیکھیں اب میں سمجھتا ہوں یہ ابھی جتنی تبدیلی آئی ہے, جو ابھی یہ کے پی کے ان کے چیپٹر کے اندر آئی ہے, نیا صدر آ گیا, ان کی جتنی اسٹریٹ پاور تھی جو اب تک ہم نے دیکھی ہے اس دور حکومت میں, وہ تو کے پی کے وسائل کے تھرو آئی تھی. سی ایم کے پی کے وسائل, اور جو پورا وہ جو نظام ہے وہ لے کے آتے تھے, تو یہ ان کا احتجاج میں رونق لگتی تھی. اسلام آباد پورے میں کنٹینر لگائے, بالکل لگائے, کنٹینر لگائے, وہ یوگوسلاویا کے وسائل تھے. نہیں, آپ لوگوں نے بھی تو حکومت نے تو وسائل استعمال کرنے ایک عام آدمی کو پروٹیکشن دینے کے لیے. کوئی سیکیورٹی کے معاملات ہوتے ہیں, کوئی 10 یہاں اس ملک میں دہشت گردی جو ہے وہ عروج پہ ہے, ہم نے اس کو بھی دیکھنا ہے, مد نظر رکھنا ہے ان چیزوں کو. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو اب جو چینج آئی ہے, اسٹریٹ پاور تو آپ بھول جائیں. There is no street power for PTI کے لیے لوگ نہیں باہر نکلنے کے لیے تیار, اور یہ کہانی پرانی ہونے جا رہی ہے. علی بخاری صاحب سے, اب آپ کے لیے کوئی امید نہیں ہے اور کہانی جو ہے نا اوور ہو گئی ہے؟ شاہ صاحب بات یہ ہے کہ ان کے تو ہاتھ خون سے رنگے ہوئے ہیں, چاہے وہ لاہور کے جو 14 قتل تھے وہ ہوں, یا جو نہتے لوگوں پہ اسلام آباد میں, جی ماڈل ٹاؤن کی, اور جو اسلام آباد میں انہوں نے نہتے لوگوں پہ گولیاں چلائیں وہ ہوں. تو یہ ایک نہ ایک دن حساب تو دینا پڑے گا. اب بات یہ ہے کہ جو انہوں نے حساب نہیں لیا, ہم نے تو ہمیشہ ہی کہا جی, آپ والا انسیڈنٹ بھی ہوا تھا ایک, اس کا بھی کچھ نہیں کیا پی ٹی آئی نے, کیونکہ تھائی حقیقت ہی نہیں تھی. بڑی حیرت زدہ بات ہے جی کہ 14 لاشیں آگی, پریگننٹ خواتین فوت ہو گئی, اور انہوں نے کہہ دیا جی کہ کچھ ثابت کر دیتے. کریں گے, آپ صبر تو کریں, آپ کے ذمہ سارے آئیں گے. اور جو دوسری بات انہوں نے کہی کہ پروٹیسٹ, ہم تو آئے, ہم ہی نے کمیٹی بنائی نا, عمران خان صاحب نے کمیٹی بنائی, کس کے لیے, فار واٹ پرپز, نیگوسیشن کے لیے, بیٹھ کے بات کرنے کے لیے. بات کرنے کے لیے انہوں نے 2 دفعہ کہا جی آپ لکھ کے لائیں, اوکے جی لکھ کے دے دیا آپ کو. آپ نے تو یہ کہا تھا کہ ہم جائیں گے, آپ کا جائز مطالبہ ہے کہ جب آپ کے کمیٹی کے رکن خان صاحب سے ملنا چاہیں تو جا کے عمران خان صاحب سے ملاقات کریں. پھر آپ بھی کہ اسپوکس پرسن نے بیٹھ کے کہا ہم بہت شرمندہ ہیں, ہم نہیں دے سکے. یار فیڈرل گورنمنٹ آپ کی, پروونشل گورنمنٹ آپ کی, جیل خانہ جات آپ کا, اس کا منسٹر آپ کا بیٹھا ہوا ہے, آپ اتنے بے بس ہیں کہ آپ جو ہے ملاقات کرانے کے قابل بھی نہیں ہیں. نمبر 1. نمبر 2 چیز یہ, ایک ریٹن آ گیا نا آپ کے پاس, آپ گڈ ول جسچر میں کہتے ہیں کہ ہم کر رہے ہیں. جی کیا ایشو کیا ہے شاہ صاحب؟ ایشو یہ ہے کہ یہ کہتے ہیں کہ جی 9 میں آپ نے کیا, یہ کہتے ہیں جی 26 کو کچھ بھی نہیں ہوا, آپ نے سورسز یوز کی اور آپ آئے. ہم کہتے ہیں نہیں, آپ نے بروٹل مرڈر کیا, آپ نے لوگوں کو مارا. ہم کہتے ہیں کہ پھر اس کا تصفیہ آپ کہتے ہیں کہ جوڈیشل کمیشن کے ذریعے, جوڈیشل کمیشن ہی ہوگا نا. جب ایک ڈسپیوٹ ارائز ہو گیا اس کو کس نے حل کرنا؟ جوڈیشل کمیشن. آگے بڑھیں یار, آپ کہتے ہیں 25 کروڑ عوام کا فیصلہ کریں گے, جوڈیشری کرے گی, تو لے ہیں یار, بٹھا دیں آپ سپریم کورٹ کے ججز. چلیں اب دیکھتے ہیں کہ یہ معاملات کس طرف جاتے ہیں. اینی وے سیاست کے اندر تو اچھا
تو یہی ہوتا ہے کہ بیٹھ کے بات چیت کر کے معاملات کو حل کر لیا جائے. آپ تینوں شخصیات کا بہت بہت شکریہ. آپ کا پروگرام دیکھنے کا. کل اگین آپ سے اسی ٹائم پہ ملاقات ہوگی. تھینک یو ویری مچ.